میں آپ کے سامنے ایک اہم مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک مولوی صاحب کو سنا ہے حدیث ہے، وہ رفع الیدین کے مسئلے پر وہ چیلنج کر رہے تھے، اور سوال ان پہ یہ ہوا کہ کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اب اس کا جواب انہوں نے دیا اور نہ وہ دے سکتے ہیں. اگر کہتے کہ ہو جاتی ہے تو پھر لوگ کہتے کہ پھر سارا یہ جو تم نے یہ انتشار بنایا ہوتا ہے اور لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہو اور مناظرے کرتے ہو، پھر ان کا کیا مقصد ہے. اور اگر کہتے ہو کہ نہیں ہوتی تو پھر ثابت کرو کیسے نہیں ہوتی، دلائل سے اصول سے ثابت کرو کہ بھئی اس کی یہ حیثیت ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، یا کہو کہ یہ ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہوتا، سب چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں. تو اصول کی روشنی میں ثابت کرو. پہلے بتاؤ کہ رفع الیدین کا مقام کیا ہے، فرض ہے نماز کے اندر، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ، کیا اس کی حیثیت ہے. اور رسولہ نے کتنی حدیثوں میں اس کی تاکید فرمائی ہے کہ ضرور رفع الیدین کرو. یا صحابہ نے کتنی حدیثوں میں آپس میں تکرار کیا ہے، کسی نے کہا کہ رسولہ نے رفع الیدین کیا، کسی نے کہا کہ نہیں کیا، کسی نے کہا کہ نماز ہوتی ہے، کسی نے کہا نہیں ہوتی. کتنی حدیثوں میں یہ ذکر آیا. اہل حدیث ہو نا، آخر پتہ کرو، بیان کرو، ثابت کرو اس کو کہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی رفع الیدین کے بغیر نماز. تو انہوں نے یہ مسئلہ چھیڑا ہی نہیں، اور چیلنج ایسے کر رہے تھے سب ذاکر کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، بے تکے انداز سے چیلنج. ان کا چیلنج کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ کسی ایک صحیح حدیث سے دکھاؤ کہ رسول اللہ نے پہلے رفع الیدین کیے بعد میں چھوڑ دیے. اور اس سے پہلے وہ دعویٰ انہوں نے کیا کیا، خود کہتے ہیں کہ پوری زندگی میں ایک نماز رسول اللہ نے ایک نماز کی ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی. یہ ان کا دعویٰ ہے. سنیے. کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ بھائی نبی پاک نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مینوں نماز پڑھدیاں ویکھیا جے. تے جنہ صحابہ نے نبی پاک نوں نماز پڑھدیاں ویکھیا ہے، انہاں نبی پاک تو ہر رکعت اندر نماز رفع الیدین کرنا بیان کیتا ہے. نبی پاک دی زندگی دی ایک نماز بغیر رفع الیدین تو نہیں. توجہ ہے بھائی، نبی پاک دی ایک نماز دی ایک رکعت بغیر رفع الیدین تو بغیر رفع الیدین. چوشا بھی اتنا گل کرنا. مولوی صاحب آپ کے انداز پہ ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں، اپنی ساری ٹیم کو اکٹھا کر لیں، اپنے اس دعوے پر ایک دلیل پیش کریں. کوئی صحابی کہہ دے کہ رسول اللہ نے پوری زندگی میں ایک نماز کی ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی. آپ اہل حدیث ہیں، اس پہ حدیث پیش کریں، اس پہ حدیث پیش کریں کہ رسول اللہ نے ایک نماز بھی زندگی کے بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی. آپ نے تو دیکھا نہیں نا رسول اللہ کو پڑھتے، صحابہ نے دیکھا ہے نا. کسی صحابی نے بیان کیا ہو کہ رسول اللہ نے ایک نماز بھی زندگی کے بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی. اس دعوے پر دلیل پیش کریں. اگر نہ کر سکیں تو کہہ دے لعنت اللہ علی الکاذبین. جو رسول اللہ کی طرف اپنی طرف سے بات منسوب کرے اللہ کی اس پہ لعنت ہو. یا کہہ دیں جو امت کے ایمان کے ساتھ کھیلے، جو شرارت کرے، خواہ مخواہ انتشار کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہو. کم از کم اتنا تو کہہ دیں، نہیں تو دلیل پیش کریں. اگر دلیل پیش کر دیں تو ہم آپ کو 2D گاڑی دینے کے لیے تیار ہیں. اہل سنت آپ کو گاڑی پیش کریں گے. نہیں تو پھر اس طرح امت کے ایمان کے ساتھ کھیلنا اور انتشار کرنا، شرارت بازی کرنا اس مسئلے کے بارے میں کہ پوری زندگی میں رسول اللہ نے ایک جگہ بھی اس کی تاکید نہ فرمائی. کوئی ایک حدیث پیش کریں جس میں رسول اللہ نے کہا ہو کہ رفع الیدین کرو، یا کسی نے نہ کیا تو فرمایا کیوں نہیں کیا. ایک حدیث پیش کرو. سمجھا گی بات؟ اب دیکھو، ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں تم بدعتی ہو، تمہارا ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے، تمہارا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے. جس کا عقیدہ صحیح نہیں اس کی نماز کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ بدعتی کی نماز تو ہوتی نہیں، بدعتی کی نماز تو ہوتی نہیں. اور تم اہل سنت کو بدعتی بھی کہتے ہو، مشرک بھی کہتے ہو. اور جو بدعت کی تمہاری تعریف ہے وہ خود بدعت ہے کہ رسول اللہ نے نہ کیا ہو، صحابہ نے نہ کیا ہو، کہا نہ، وہ بدعت ہے. اس پہ کوئی دلیل پیش کرو. تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو لہٰذا بدعت کی تعریف بھی تمہاری بدعت. پھر کہتے ہو جو جناب یا رسول اللہ پکارے وہ مشرک ہے، جو غیب میں پکارے وہ مشرک ہے، جو دور سے پکارے مشرک ہے. اس پہ دلیل پیش کرو، ایک آیت پیش کرو، ایک حدیث پیش کرو. یہ بھی تمہاری بدعت ہے. بدعتی تم خود ہو. ایک بھی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے. جن جن باتوں پہ امت کو مشرک اور بدعتی بناتے ہو، ایک بھی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے. بدعتی تو خود ہو. تو جب تم بدعتی ہو تو پھر تمہاری نماز کیسے ہوگی؟ رفع الیدین کرو یا نہ کرو. اس وجہ سے ہمارے جو سنی بولے والے مسلمان ہیں وہ رفع الیدین کے مسئلے کی وجہ سے اپنا ایمان ضائع نہ کریں. یہ مسئلہ چھیڑ کے یہ لوگ، یہ ایمان کے ڈاکو، رفع الیدین کا مسئلہ چھیڑ کے اہل سنت کے بھولے والے جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں ان کے ایمانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. اس وجہ سے کر کے آپ پہلے کہیں اپنا عقیدہ ثابت کرو. یہ دیکھو قرآن پاک کیا کہتا ہے شہید کے بارے میں. یہ میرے سامنے قرآن مجید ہے، یہ جو سعودیہ والے دیتے ہیں، اور صلاح الدین یوسف ان کا عالم ہے اہل حدیثوں کا، اس نے اس کی تفسیر کی ہے. اب میں ثابت کرتا ہوں ان کی اس تفسیر سے کہ یہ قرآن کے مخالف ہے، صحابہ کی توہین کرنے والے ہیں، رسولہ کی توہین کرنے والے ہیں.
گستاخ ہیں، بے ادب ہے، یہ میں ابھی پیش کروں گا. تو بتائیے گا کہ کیا جس بندے کا یہ عقیدہ اس کی نماز ہے، اس کی نماز ہو جائے گی؟ یہ فتویٰ عوام نے دینا ہے، عوام اہل سنت کو. اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو. انہیں مردہ لا تقولوا، انہیں مردہ نہ کہو. اللہ فرماتا ہے مردہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی سمجھ سکتے نہیں ہو. وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو. اب اللہ کا یہ فرمان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ. آپ دیکھیے اس بندے نے کیا تفسیر کی ہے. یہ 1305 نمبر صفحہ ہے، 1305 نمبر سورہ زمر ہے، آیت نمبر ہے 45. اب اس نے جو تفسیر کیا، ہم یہ چیلنج کرتے ہیں اس تفسیر کو قرآن سے، حدیث سے، یا جتنی بھی قدیمی تفاسیر ہے ان سے کسی تفسیر سے اس تفسیر کو ثابت کرو. اگر ثابت نہ کر سکو، قرآن کے بھی خلاف ہو، بے ادبی توہین بھی ہو، تو پھر مانو کہ ہم بدعتی ہیں اور بدعتی کی کوئی نماز قبول نہیں ہے. تو لہذا رفع الیدین سے زیادہ اپنے عقیدے کی فکر کرو اور عوام اہل سنت کے ایمانوں سے مت کھیلو. یہ دیکھو کیا لکھتا ہے، کہتا ہے جب یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کہا جائے، یہ کس کا ذکر کیا؟ حضرت علی کا، رسول اللہ کا. آگے کہتا ہے اسی طرح دیگر مردوں سے، لا حول ولا قوت. دیگر کا کیا معنی ہے؟ علاوہ، اور. کہتا ہے اسی طرح دیگر مردوں سے، یعنی جن کا پیچھے ذکر ہوا وہ بھی مردہ ہیں، نعوذ باللہ، حضرت علی، نبی پاک بھی. اور اسی طرح دیگر مردوں سے استمداد و استغاثہ کیا جائے، مثلا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع اللہ، تو پھر ان کے دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں. اب دیکھو اس نے تینوں ہستیوں کو مردہ کہا، رسول اللہ کو مردہ کہا، حضرت علی کو مردہ کہا. اب بتائیے مولا علی شیر خدا شہید ہے یا نہیں؟ علی پاک شہید ہے نا، تو شہید کو مردہ کہنا یہ قرآن کے خلاف ہے یا نہیں؟ بے ادبی ہے یا نہیں؟ گستاخی ہے یا نہیں؟ اب یہ بدبخت یہ قرآن کے بہانے کس طرح گمراہی اور دلالت اور گستاخی پھیلا رہا ہے، ایمان برباد کر رہے ہیں. اپنا تو ہو چکا، دوسروں کا بھی گول کر رہے ہیں، اور رفع الیدین کے مسئلے پر لوگوں کا ایمان برباد کر رہے ہیں. اب ہم چیلنج کرتے ہیں، ہم تمہیں ٹوٹی دیں گے اگر اس تفسیر کو تم قرآن، سنت اور کسی بھی سلفی تفسیر سے ثابت کر کے دکھاؤ. اور یہ توہین نہیں ہے، گستاخی نہیں ہے. رسول اللہ کو مردہ کہا گیا. یہ 5 وقت 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ نے 50 دی تھی، بخاری شریف ہے. جب عقیدے کی بات ہے تو انہیں بخار چڑھ جاتا ہے. پوچھئے اللہ نے کتنی نمازیں دی تھی؟ 50. 5 کیسی ہوئی جی؟ عیسیٰ علیہ السلام، جی موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے چھٹے آسمان پہ، موسیٰ علیہ السلام وصال نہیں کر گئے تھے؟ نبی پاک فرماتے ہیں مسلم شریف کے اندر، میں گزر رہا ہوں شب معراج، موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. بیت المقدس کے اندر موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، اور اسی طرح چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ایک فوت شدہ قبر والے نبی کے ذریعے سے 50 کی 5 نمازیں ہوئی. اب کس منہ سے یہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں؟ 50 کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ جی فوت شدہ سے مدد مانگنی شرک ہے. تو رسول اللہ نے کیوں نہیں کہا آپ تو فوت ہو گئے، اب آپ سے مدد شرک ہو جائے گی؟ تو اگر موسیٰ زندہ ہے، بعد از وصال مدد بھی کر سکتے ہیں، تو بتائیے جو رسول اللہ کو مردہ کہے، مولا علی شیر خدا شہید کو مردہ کہے، وہ گستاخ نہیں ہے، بے ادب نہیں ہے؟ ایسوں کی نماز ہے بدعتیوں کی، گستاخوں کی. اس وجہ سے پہلے ان سے ایمان کی بات کرو، عقیدے کی بات کرو. پھر دیکھو میں یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ بتاؤ کہ کیا رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ اگر کہتے ہو جاتی ہے تو بات ختم، پھر جھگڑے چھوڑ دو، مناظرے چھوڑ دو، کہہ دو پھر اپنے بیانوں کے اندر کہ رفع الیدین کرو یا نہ کرو. اگر کہتے ہو نہیں ہوتی تو ثابت کرو اصولوں کی روشنی میں، اصولوں کی روشنی میں. اور پھر دیکھو یہ تمہارے بزرگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، یہ بھی سن لو. تمہارا اسماعیل دہلوی کہتا ہے کہ بھئی ساری زندگی بھی اگر کوئی رفع الیدین نہ کرے تو اسے برا نہ کہو. یہ اسماعیل دہلوی کا فتویٰ ہے، تنویر العینین کے اندر یہ کہتا ہے. اب تم اپنے امام کی فرما بردار نہیں ہو، اس کے باغی ہو. نواب صدیق روضۃ الندیہ کے اندر کہتا ہے ترک رفع الیدین بھی سنت ہے، بلا شبہ آخری عمل رفع الیدین چھوڑ دینا ہے. اب بتاؤ نذیر حسین دہلوی فتاوی نظیریہ میں کہتا ہے علماء حق پر پوشیدہ نہیں کہ رفع یدین کرنا اور نہ کرنا دونوں ثابت ہیں. اب بتائیے ان کے بڑے کیا کہہ گئے ہیں اور یہ کیا شرارتیں کرتے ہیں، انتشار کرتے ہیں. آگے جناب اسی طرح عطا اللہ حنیف ان کا تعلیقات سلفیہ میں یہ بات کہتا ہے کہ بھئی کرنا نہ کرنا دونوں درست ہے. ثناء اللہ امر سری ان کا بہت بڑا محدث فتاوی ثنائیہ کے اندر کہتا ہے ہمارا مذہب یہ ہے، اہل حدیثوں کا مذہب یہ ہے کہ نماز میں رفع یدین نہ کرنے سے نماز کی صحت میں کوئی خلل نہیں آتا.
بھئی اگر نماز کی صحت میں خلل نہیں آتا تو کیوں لوگوں کے ایمان برباد کرے ہو, کیوں شرارتیں کرتے ہو, کیوں مناظرے کرتے ہو؟ جب رسول اللہ نے پوری زندگی کہتے ہو جو رسول اللہ نے نہ کیا کہا وہ بدعت ہے, بتاؤ پھر رسول اللہ نے کیا ہے رفع یدین لیکن آپ نے کہا تو نہیں کہ کرو. ایک حدیث پیش کرو رسول اللہ نے کہا اور رفع یدین کرو, تو تم کیوں کہتے ہو؟ اگر اتنا ضروری ہوتا تو رسول اللہ تاکید کرتے نا بھئی یہ کام ضرور کرو. جس طرح آپ نے یہ تعدیل ارکان کی بات کی, باقی طریقہ سکھایا, فاتحۃ الکتاب جو ہے سورہ فاتحہ اس کی اہمیت بیان فرمائی, سجدوں کی اہمیت بیان فرمائی, تو آپ نے رفع الیدین کا کیوں بیان نہیں فرمایا کہ رفع الیدین کرنا ضروری ہے؟ ایک حدیث پیش کر دو, ایک حدیث پیش کرو. اور ہم بتاتے ہیں امت کے عظیم امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح صحیح مسلم کے اندر آپ کیا فرماتے ہیں؟ پہلی جلد صفحہ نمبر 168 کے اوپر آپ فرماتے ہیں اجمعوا علی انہ لا یجب شیء من الرفع. آپ فرماتے ہیں کہ اس بات پر فقہائے امت کا, علماء امت کا اتفاق ہے کہ رفع الیدین میں کوئی چیز بھی واجب نہیں ہے. یہ ہے اجماع امت کا کہ رفع الیدین میں کوئی چیز واجب نہیں ہے. اگر واجب نہیں ہے تو تم واجب اپنی طرف سے کیوں کرتے ہو بھائی؟ کیوں اتنی تاکید کرتے ہو, کیوں اتنے جھگڑے کرتے ہو؟ رفع الیدین رفع الیدین رفع الیدین, یہ ہے امت کے اماموں کا فتویٰ. ہمارے نزدیک اب ہمارا نظریہ کیا رفع الیدین کے بارے میں؟ ہمارا یہ ہے کہ رفع الیدین رسول اللہ نے کیا ہے لیکن بعد میں چھوڑ دیا ہے اور منع بھی کیا ہے. بعض جس طرح دوسری چیزیں تھی پہلے کی گئی بعد میں روک دی گئی, ہمارے نزدیک یہ ہے. اور صحیح حدیثوں کے اندر آتا ہے رفع الیدین کرنا, لیکن ہر صحیح حدیث قابل عمل نہیں ہوتی, منسوخ ہوتی ہیں, جس طرح قرآن کی آیات منسوخ ہوتی ہیں. اب یہ دھوکہ کیا دیتے ہیں صحیح حدیث کے اندر رفع الیدین, صحیح حدیث کے اندر. او بھائی جب ترک کر دیا گیا ایک چیز کو, پہلے سنت رفع الیدین کرنا, اب سنت ہمارے نزدیک نہ کرنا, تو اب یہ جو تم پڑھتے ہو حدیث مبارکہ کہ رسول اللہ نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو, تو جب رسول اللہ کرتے تھے صحابہ دیکھ کے کرتے تھے, جب رسول اللہ نے چھوڑ دیا تو صحابہ نے بھی چھوڑ دیا, جس طرح کئی صحابہ نے بیان کیا ابھی میں عرض کروں گا. تو اب ہمارے نزدیک ان صحابہ کی تعلیمات کی روشنی میں اب نہ کرنا سنت ہے. تو اب یہ حدیث جو ہے ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھے, اس کا معنی یہ ہوا کہ جب رسول اللہ نے رفع الیدین چھوڑ دیا تو جو نہیں کرتا رفع الیدین وہ رسول اللہ کی نماز کی طرح نماز پڑھتا. آگے سمجھ. اور اپنے دلائل پیش کرنے سے پہلے میں ایک اور سوال کروں گا اور چیلنج کے ساتھ کروں گا کہ تم کہتے ہو کہ رفع الیدین کرنا ضروری ہے, ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کتنی جگہ ضروری ہے رفع الیدین کرنا, کتنی جگہ ضروری ہے نماز کے اندر, یہ بتاؤ. اور اس کی دلیل پیش کرو, تاکید کی کہ اس جگہ کرنا ضروری ہے. تم کرتے ہو رکوع جاتے آتے ہو تیسری رکعت سے اٹھتے ہوئے. اب ایک حدیث تم نے لے لی جو باقی مقامات والی حدیثیں رفع الیدین, اتنی جگہ رفع الیدین رسول اللہ نے کیا صحیح حدیثوں میں جو ثابت ہے. ہم تو کہتے ہیں صحیح حدیث کے اندر بھی ہو تو چونکہ ترک ہو گیا تو پوری نماز سے ترک ہو گیا, اب کسی جگہ بھی کرنا سنت ہے. تم کہتے ہو ضروری ہے, تو کتنی جگہ ضروری ہے؟ رسول اللہ نے کس کس جگہ کیا؟ کتنی طرح کی روایتیں ہیں رفع الیدین کے بارے میں؟ تم نے تو ایک روایت کو لیا ہے نا, رکوع جاتے رکوع سے آتے تیسری رکعت سے اٹھتے ہوئے. تو جو باقی صحیح حدیثوں کے اندر ہے رسول اللہ علیہ السلام نے رفع الیدین جو ہے وہ کیا ہے اور مقامات پر, وہ تم کیوں نہیں کرتے؟ تم صرف جاتے آتے اور تیسری رکعت سے اٹھتے کرتے ہو, باقی جگہ جو باقی حدیثیں ہیں رفع الیدین کی ان پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب دو. اگر تم سنت کے پابند ہو تو تمہیں چاہیے تھا وہ حدیث لیتے جس کے اندر سارے رفع الیدین آئے, ہر جگہ رفع الیدین آتا. کس طرح کہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین, یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے, ہر تکبیر کے ساتھ. تو اگر تم اتنے متبع سنت ہے تو پھر اس حدیث کو لیتے نا, یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے اور تمہارے البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. البانی نے تصحیح اس کی ہے, ابن ماجہ کی روایت ہے رسول اللہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے. تم نے اس حدیث کو کیوں نہیں لیا, اس حدیث کو کیوں لیا ہے؟ یہ بتاؤ. اس میں تو زیادہ دفعہ رفع الیدین تھا, تمہیں بقول تمہارے اگر سنت ہے تو زیادہ ثواب ملتا, اس کو کیوں ترک ہے؟ اس ترک کرنے کی بھی دلیل پیش کرو. اسی طرح کر کے سجدوں کے وقت یعنی سجدوں کے جاتے ہوئے بھی رسول اللہ نے رفع الیدین کیا ہے, یہ بھی سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے اور یہ بھی صحیح روایت ہے. تم کیوں نہیں سجدے کو جاتے ہوئے کیوں نہیں کرتے رفع الیدین؟ اسی طرح کر کے دو سجدوں سے اٹھتے ہوئے بھی رسول اللہ نے رفع الیدین کیا ہے, یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور یہاں تم کیوں نہیں کرتے؟ سنن نسائی کے اندر یہ موجود ہے, صحیح حدیث ہے, اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ہر تکبیر کے ساتھ کیوں نہیں کرتے, سجدوں کو جاتے ہوئے کیوں نہیں کرتے, سجدے کرنے کے بعد کیوں نہیں کرتے, ان مقامات پہ کیوں نہیں کرتے؟ اور صرف تم وہ روایت کیوں لیتے ہو رکوع کو جاتے آتے اور تیسری رکعت سے اٹھتے ہوئے؟
یہ بتاؤ. یہ بھی ایک مستقل سوال ہے. اتنے تم متبع سنت ہو, اتنا تمہیں پسند رفع دین, تو وہ روایت لو نا ہر تکبیر والی, وہ کیوں ترقی ہے, وہ کیوں چھوڑی ہے؟ تو اس کی ترجیح کی وجہ بھی بتاؤ. سمجھ آ رہی بات؟ اور یہ بھی ثابت کرو کہ رفع دین کرنا ضروری ہے یا نہیں ضروری. یہ دو اہم بنیادی سوالات ہیں. اور تیسرا سوال تھا عقیدے کے بارے میں. پہلے عقیدہ اپنا جو ہے وہ صحیح ثابت کرو. تم نے جو گستاخی کی ہے قرآن کی معاذ اللہ آڑ لے کر, گستاخی, مولا علی شیر خدا شہید کو مردہ کہا ہے, قرآن کہتا مردہ نہ کہو, اس کا بھی جواب دینا ہے. اب ہمارے دلائل اختصار کے ساتھ ہم ایک دو جو روایت ہے وہ پیش کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے نزدیک چونکہ میں نے عرض کر دیا کہ رفع دین نہ کرنا اب سنت ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے نزدیک وہ جو صحابہ کرام ہیں جو فقیہ ہیں, ہم نے ان سے روایت لی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ فقیہ صحابی ہیں. اور یہاں یہ یاد رکھے کہ عبداللہ بن عمر سے اگر یہ روایتیں نا رفع دین کرنے والی, تو رفع دین نہ کرنے والی بھی روایت ہے. سمجھ آ رہی بات؟ وہ بھی صحیح ہے جس میں نہ کرنا آپ کی روایت کے اندر ثابت ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود جو فقیہ سے ابھی رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہنے والے, جو رسول اللہ کی نماز کو زیادہ جانتے ہیں, عبداللہ بن عمر سے بھی زیادہ جانتے ہیں, ہم نے ان سے روایت لی ہے. اور امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر اس کو حسن قرار دیا, اور ہمارے موقف کو خود عظیم محدث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا. حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود صحابہ اور تابعین کے سامنے کہتے ہیں کہ میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے دکھاؤں. تو آپ نے جب جناب نماز شروع کی تو فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ, آپ نے سوائے پہلی دفعہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ پوری نماز میں ہاتھ دوبارہ نہیں اٹھائے. صحابہ کے سامنے, تابعین کے سامنے, عبداللہ بن مسعود نے. اور اس کی البانی نے تصحیح کی ہے, اور کئی علماء محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, حسن کئیوں نے قرار دیا ہے, اور کوئی سے ضعیف ثابت نہیں کر سکتا, جو سفیان ثوری کی تدریس کہتے ہیں. تو اس کے علماء اہل سنت نے منہ توڑ جوابات دیے ہیں کہ آپ اس درجے کے مدلس نہیں ہیں کہ جن سے آنے والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہوگی, بلکہ آپ درجہ ثانیہ کے مدلس ہیں, درجہ ثانیہ کے. اور درجہ ثانیہ کا مدلس جو ہوتا ہے اس کی تدلیس والی جو روایت ہوتی ہے وہ ضعیف نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے کر کے یہ ضعیف نہیں, یہ حدیث پاک کم از کم حسن ہے. امام ترمذی اس کو نقل کر کے آگے کیا بیان فرماتے ہیں, دیکھو ہمارا موقف عظیم محدث بیان کر رہا. وہ کہتے ہیں یہ جو دلیل ہے نا, یہ جو عمل ہے, یہ صحابہ تابعین اہل علم کی ایک جماعت کا موقف ہے کہ سوائے پہلے تکبیر کے کہیں بھی رفع دین نہ کرنا. یہ امت کی ایک جماعت, صحابہ کی, تابعین کی, علماء امت کی ایک جماعت, ان کا بھی یہ موقف ہے. یہ امام ترمذی ہمارے موقف کو بیان فرما رہے ہیں. اب میں بخاری شریف سے اس کی دلیل پیش کرتا ہوں. حدیث نمبر ہے 828. ابو حمید ساعدی صحابی ہیں, وہ صحابہ کے پاس بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں میں تم سے زیادہ رسول اللہ کی نماز جانتا ہوں. توجہ کریں, صحابہ میں بیٹھ کے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی نماز بیان کرنے لگے. آپ وہ بیان کرتے ہیں اور اس کے اندر جناب وہ صرف پہلی دفعہ رفع دین کا ذکر کرتے ہیں, رکوع کا بھی ذکر کرتے ہیں, رکوع جا کے کس طرح ہاتھ رکھنے ہیں, یعنی اوپر ہاتھ گھٹنوں کو پکڑنا, اس کا بھی ذکر کرتے ہیں, پشت کو سیدھا کرنے کا بھی ذکر کرتے ہیں, سجدوں کے اندر ہاتھ کیسے رکھنے ہیں, پاؤں کیسے رکھنے ہیں, ان کا بھی ذکر کرتے ہیں, اور قعدہ میں بیٹھنا اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. یعنی رکوع کا ذکر کرنے کے باوجود رفع یدین کا ذکر نہیں کرتے. مولوی صاحب تو رکوع کا رفع یدین کی بار بار بات کر رہے تھے نا. اب بتائیے جو کہتے ہو کہ جناب رسول اللہ نے ایک نماز بھی رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی, صحابی نے تو ذکر ہی نہیں کیا, صحابی نے تو ذکر ہی نہیں کیا, رکوع کا ذکر کر کے بھی رفع دین کا ذکر نہیں کیا. اتنا اگر ضروری تھا, مناظرے ضروری ہیں, اس پہ جھگڑنا ضروری ہے, امت کے ایمان کے ساتھ کھیلنا ضروری ہے, تو صحابی نے اتنی ضروری چیز کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ صحابہ میں بیٹھ کے بھی دعویٰ کر کے میں تم میں سے زیادہ رسول اللہ کی نماز جانتا ہوں. 828 نمبر بخاری کی حدیث ہے, یہ کیوں نظر نہیں آتی؟ یہ بھی ہماری دلیل ہے کہ رفع دین کرنا ضروری ہوتا تو صحابی رسول ضرور اس کا ذکر فرماتے. آپ مسلم شریف کی طرف آئیے, آپ مسلم شریف کی طرف آئیں. مسلم شریف کی 968 نمبر حدیث ہے, 968 نمبر حدیث. اور اس حدیث کو بھی ترک رفع دین کی علماء نے دلیل بنایا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں, آپ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ, رسول اللہ ایک دن ہمارے پاس آئے, فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم, آپ نے فرمایا میں کیا دیکھ رہا ہوں, تم اپنے ہاتھوں کو بلند کر, رافعی ایدیکم, رفع یدین کر رہے ہو. بولیے رفع یدین کر رہے, توجہ فرمائیں. آگے کیا فرمایا, کأنہا اذناب خیر شمسن, جس طرح سرکش گھوڑے جو ہیں وہ حرکتیں کرتے ہیں. آگے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ, نماز میں سکون اختیار کرو.
نماز میں سکون اختیار کرو. اب رسول اللہ نے رفع یدین کے مقابلے میں سکون کا ذکر فرمایا اور فی فرمایا. پوری جو نماز ہے وہ ظرف ہو گئی. پوری نماز میں سکون کرو. کس چیز سے؟ رفع یدین ترک کر کے. اب کسی جگہ بھی رفع یدین نہ رہا. رسول اللہ نے رفع یدین کا رد کرتے ہوئے، منع کرتے ہوئے ساتھ فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، پوری نماز میں سکون اختیار کرو. لہذا پتہ چلا کہ یہی نماز خشوع جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خشوع جو والے ہیں وہ نجات پائیں گے. رسول اللہ بھی فرماتے ہیں خشوع اختیار کرو. تو اس وجہ سے کر کے اب خشوع والی نماز ان کی ہے جو رفع یدین نہیں کرتے، سکون والی نماز ان کی ہے جو رفع یدین نہیں کرتے. اب الفاظ ہے رافعی ایدیکم، تم اپنے ہاتھوں کو بلند کر رہے ہو. تو فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو. لہٰذا اس حدیث پاک کے اندر رسول اللہ نے رفع یدین کرنے سے، نماز کے اندر ہاتھ اٹھانے سے منع فرما دیا. اب یہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں یہ جی وہ سلام کے وقت ہاتھ اٹھانا ہے، تو وہ الگ واقعہ ہے، یہ الگ واقعہ ہے. یاد رکھیں اس کا متن بھی الگ ہے، اس کی سند بھی الگ ہے. راوی ایک ہونے سے دو واقعے ایک نہیں ہو جاتے، یاد رکھیں. اور یہاں بالکل واضح طور پر اسکنوا فی الصلاۃ کا لفظ بھی ہے اور رافعی ایدیکم کے لفاظ ہیں، اور محدثین نے اس کو دلیل بھی بنایا ہے. یہ میں نے تیسری دلیل جو ہے یہ پیش کی ہے ترک رفع یدین کی. تو یہ ہمارا وہ نظریہ ہے، وہ طریقہ ہے کہ جناب جو جس پہ ہم عمل کرتے ہیں. اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ اہل علم کی، صحابہ کی، تابعین کی ایک جماعت اس پہ عمل کرتی ہے. جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا، پہلی دفعہ رفع یدین کیا، پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا. ابو حمید ساعدی نے 828 نمبر بخاری کے اندر حدیث صحابہ کے اندر بیٹھ کے نماز بیان فرمائی، رکوع کا بھی ذکر فرمایا، لیکن پوری نماز کے اندر کسی جگہ بھی رفع یدین کا ذکر نہیں فرمایا. تو مولوی صاحب سے میں کہتا ہوں پہلے اپنا عقیدہ صحیح ثابت کرو. بدعتی کی تو نماز ہوتی نہیں. دوسرا تم نے جو یہ دعویٰ کیا کہ رسول اللہ کی ایک نماز ایک رکعت بھی بغیر رفع یدین کے نہیں، اس پہ دلیل پیش کرو. اگر پیش کر دو، ایک نہیں جتنی بھی گاڑیاں مانگو گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، نہیں تو لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دو. کسی نے سچ کہا کہ بے عشق نبی جو بھی پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری